کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، ان سے پوچھتے ہیں امی جان آپ بتائیں، کیونکہ آپ نے حضور کے قرب میں زندگی گزاری ہے، حضور کی قربت میں گزاری ہے، آپ بتائیں حضور کا اخلاق کیا تھا، حضور کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ تو مومنوں کی ماں نے ہمیں کیا جواب دیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، جہاں سے پڑھو گے حضور کی سیرت ہی نظر آئے گی۔ اگر آپ پڑھیں سورہ یاسین شروع کریں تو پہلا جو الفاظ آتا ہے یاسین کے سہرے والا معبود۔ اگر پڑھیں آپ الم نشرح کہ حضور الم نشرح کے سینے والے معبود۔ اگر آپ پڑھیں والضحیٰ تو حضور کی سیرت اور صورت کا بیان رب نے قرآن میں فرمایا۔ فرمایا پورا قرآن پڑھتے جاؤ حضور کا اخلاق ہی نظر آئے گا۔ یہ تھا مدینے والے کا اخلاق، اور حضور کیا بڑوں سے اخلاق، چھوٹوں کے ساتھ حضور کی شفقت نہیں تھی؟ معلوم ہوا آؤ اس فرمان پر عمل کریں، حضور کا چمکتا ہوا فرمان ہے۔ فرمایا یہ اخلاق نہیں ہے۔ اگر بندہ کسی کے پاس جا کر بیٹھے اور وہ بندہ اس کے سامنے بڑی اچھی اور پیاری اور خوبصورت گفتگو کرے، اس بندے کو مطمئن کر لے، اس بندے کو اپنا بنا لے، جب بندہ وہاں سے اٹھے باہر جائے فرمایا پیچھے کہے دیکھو میں نے اس کو کیسے شیشے میں اتارا ہے، یعنی پیچھے یہ بات جب کہے یہ خلق یہ اخلاق نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ اسی بات پر مدینے والے محبوب نے موت تھی۔ حضور نے فرمایا جس بندے کے سامنے تذکرہ کر رہے ہو، جس بندے کا اخلاق دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے، پھر اس بندے کی پہچان کیسے کرو گے؟ آپ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، پھر وہ آپ کے سامنے بہت پیاری زبان، میٹھی زبان استعمال کرے، جب آپ باہر جائیں تو لوگوں کو کہے دیکھو یہ کیسا بندہ تھا، اس کو کیسے میں نے پیار دیا، یہ سمجھ گیا کہ میں اس کا ہوں۔ جب بعد میں غیبت کرے اس فرمان پر عمل کرے، یہ ہے اس بندہ اس فرمان پر غور کرے اور اسی سے عبرت حاصل کرے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو بیٹھا یہ تو دو منہ والا ہے، ایک منہ نہیں دو منہ والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ، حضور نے ایسے بندے پر تو حضور نے لعنت فرمائی ہے جو کسی کے سامنے اچھی گفتگو، پیاری گفتگو، اسے سمجھائے، اسے بٹھائے، میرا اخلاق دیکھ، کردار دیکھ، جب بندہ وہاں سے اٹھے باہر جائے پھر بعد میں کہے دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیسے اسے پاگل بنایا۔ حضور نے فرمایا ایسا بندہ تو لعنتی ہے۔ آج دیکھو یہی حال نہیں ہے ہمارا، یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر جا کے وہی باتیں، دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں دو بندوں کے سامنے، اس کے نظر میں وہ اچھا ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے تو پھر پیچھے سے غیبت۔ اور اس سے بڑی بیماری، اس سے بڑی تباہ کاری کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے ہمارے اخلاق کھو گئے ہیں، ہم زبان کے میٹھے بنے ہیں، یہ کردار کا غازی نہیں بنا۔ فرمایا گفتار کا غازی بن ہی گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق زبان تو میٹھی ہر بندہ استعمال کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ بعد میں غیبت کرے، بعد میں بات کرے، حضور نے فرمایا ایسا بندہ تو لعنتی ہے۔ پھر میں اور آپ غور کریں ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ بتاؤ اخلاق کیا ہے؟ کسی امانت دار بندے کے بارے میں بات سنائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا آؤ میں تجھے بتاتا ہوں ایک بندے کے بارے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا آؤ فاروق اعظم کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا میں گیا فاروق اعظم سے ملنے، اور یہاں پر اسی لڑی کے ساتھ ایک بات ذہن میں آ گئی۔ فرمایا جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، یہاں سے چلا شجاباد جاتا ہے، میں بندے کو ملنے جا رہا ہوں، کس لیے؟ کوئی احسان نہیں اس بندے کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، راستے میں فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا جا، تو نے اسے محبوب بنایا، رب نے تجھے محبوب بنا لیا، تو رب کا محبوب ہو گیا کیونکہ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ آج ہم دنیا داری کے لیے محبت کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں پیسے والا کام نہیں آئے گا،
وہاں اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے کا تاجدار کام آئے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں پہنچا فاروق اعظم کے پاس، فاروق اعظم کچھ لکھ رہے تھے۔ فاروق اعظم نے سب سے پہلے پوچھا، علی کیسے آئے ہو؟ کوئی اپنے ذاتی کام ہے یا کوئی سرکاری کام ہے؟ حضرت علی کہنے لگے میرا ذاتی کام ہے۔ فرماتے ہیں جو چراغ جل رہا تھا نا، حضرت فاروق اعظم نے اسے بجھا دیا۔ فرمایا یہ کیا کیا؟ فرمایا یہ تھا سرکاری پیسوں سے چراغ جل رہا تھا۔ آج بھی دیکھیں سرکار مال ہمارا کھا کے ذلیل بھی ہمیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت یہ تھا، مدینے کی ریاست یہ تھی، جو مدینے کے رہنے والے نے جنہوں نے ایسا کردار ادا کیا، ان کا نمازی ہونا کمال نہیں تھا، ان کا غازی ہونا کمال نہیں تھا، ان کا کمال یہ تھا، فرمایا ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا، قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ یہ تھا اخلاق، یہ تھا خلق عظیم۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ سرکاری پیسوں سے جل رہا تھا چراغ، اگر میں جلاتا رہا، میں اور آپ گفتگو کرتے، کل قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا میرے رب نے کہ سرکاری پیسوں سے چراغ جلا کر لوگوں کے پیسوں سے اور اپنا ذاتی استعمال کر رہے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ معلوم ہوا یہ تھے حکمران، یہ تھے بادشاہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک کو قاضی بنایا۔ اس بات پہ بھی غور کریں، یہ خلق عظیم کیا ہے۔ دائیں بائیں نہیں جاؤں گا، میں اپنے موضوع کی طرف رہوں گا، جو آیات پڑھی ہے بس اسی کی طرف چلوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے قاضی بنایا، قاضی میرے پاس استعفیٰ لے کے آ گیا۔ میں نے کہا کیوں استعفیٰ لائے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں نے صبح فیصلہ کرنا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں ہر بندہ آج بزرگ بننا چاہتا ہے، وڈیرا بننا چاہتا ہے کہ میں ان کا فیصلہ کروں، میں ان کا فیصلہ کروں، اور فیصلہ کرنے کا کیا انعام ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں غور پہ، حضور نے فرمایا جس بندے نے دو بندوں کے درمیان اسے کہا گیا فیصلہ کر، فرمایا وہ تو بغیر چھری کے ذبح ہو گیا۔ یہ عام کام نہیں ہے، ہم کہتے ہیں عام کام ہے فیصلہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا تم اس علاقے کے گورنر بناتا ہوں آپ کو، تو حضرت ابو ہریرہ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ فرمایا تجھے اور کوئی نہیں ملا تھا جسے ذبح کرتے؟ یہ آسان کام نہیں ہے فیصلہ کرنا، سمجھ لینا کہ وہ بندہ بغیر چھری کے ذبح ہو گیا جو فیصلہ کرنے لگا۔ اگر تھوڑا سا فیصلہ ادھر کیا پھر بھی گناہگار، قیامت کے دن اس کا گروان اس کا ہاتھ، اگر اس کی طرف گیا پھر بھی اس کا گروان اس کا ہاتھ۔ یہ کیا فیصلہ ہے؟ آج اور بندہ کہتا ہے میں فیصلہ کروں گا۔ میں نے کہا صحابہ نے چھوڑ دیا تھا یہ، انہوں نے کہا نہیں ہمیں سلطنت نہیں چاہیے، میں اپنا حساب نہیں دے سکتا، اتنے لوگوں کا حساب کیسے دوں گا؟ آج تو ہم کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے۔ کیسے فیصلہ؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے حق میں فیصلہ، جو چودھری ہے اس کے حق میں فیصلہ۔ کہاں ہے 4 ہاتھ ابھی زمین کے اوپر، جب 4 کے نیچے جائے گا پتہ چل جائے گا تیری اوقات کیا تھی، پھر پتہ چلے گا۔ زمین کے نیچے جائے گا، ابھی تو اوپر ہے نا۔ حضور کا فرمان سنیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں آج تو ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کرنے میں لگے ہیں، کہ جتنی کوشش ہوتی ہے ہم لڑانے کے چکر میں ہیں، کام کے چکر میں ہیں۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ کلمہ اس لیے پڑھا تھا، حضور کے غلام اس لیے بنے تھے ہم کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو کاٹیں گے، لڑائیں گے، فساد کرائیں گے۔ آج جس کو بیوی کہتی ہے نا، بیوی کی بات مانی اس کے ساتھ لڑائی شروع۔ بیوی کہتی ہے یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، کان بند ہے ہمارے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہیں، فلاں بندہ ایسا ہے ٹھیک ہے، مر تو صحیح پتہ چل جائے گا۔ چاچا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہ اس کا تحقیق کی، نہ تصدیق کی، نہ خبر، نہ اس کا کردار دیکھا، نہ اس کا اخلاق دیکھا، بس جیسے کسی نے کہا کان میں، وہ فرمایا کسی نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا جائیں لئی گلی ہوں نہ ٹور چلے، وہ کان دا کچا بندہ وہ انسان ہی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ ارے جو کہہ رہا ہے فرمان مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا جس بندے نے کسی کے بارے میں بات کی
دوسرا خاموشی سے سنتا رہا.